اور چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری ہو جایا کرتی تھی، لوگوں کا ناحق خون بہا دیا جایا کرتا تھا۔ اور اسلام نے آ کر دو مسلمانوں کے اختلافات سے لے کر قوم و ملت کے اختلافات تک ہر وہ چیز کہ جو فسادات کو، لڑائی جھگڑوں کو ہوا دینے والی تھی، ان ساری چیزوں کو اسلام نے روکنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ اور اسلام نے ہر انسان کے مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو اور اس کے شخصی تحفظ سے لے کر اجتماعی معاملات اور مفادات تک ساری کی ساری اسلام نے رہنمائی کروائی۔ اور اسلام نے آ کر کسی انسان کے اس کی عزت کو بحال کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، برے القابات سے، برے ناموں سے اس کو بلانا، کسی شخص کا حق کھا جانا، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، اسلام نے آ کر ان سارے معاملات کو ایک جرم قرار دیا اور گناہ قرار دیا۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک گناہ کہ جس کو اکبر الکبائر گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ شرک تھا۔ اور شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ مانا جاتا تھا تو وہ یہ گناہ تھا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اور اس کا جرم اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم لوگ کسی کو قتل نہ کرو بغیر حق کے۔ کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ اسلام کے اندر، اسلام میں، ہمارے اس دین میں یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ اتنا بڑا گناہ۔ اور اللہ رب العزت نے اس اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کہ ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اس کے کچھ قوانین، کچھ ضابطے، کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، جو سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کے آتا ہے تو اس خبر پر بنا تصدیق کیے یقین نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، تو پھر تم نے ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی۔ یہ ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ایک اسلامی معاشرہ ان کاموں کو چھوڑ دے تو اس معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ آج کا یہ موضوع اس لیے چنا گیا کیونکہ آپ اخبار خبریں بھی سنتے ہیں اور اس ملک میں ہونے والے واقعات سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ چند دن پہلے سیالکوٹ میں سری لنکا سے آیا ہوا ایک شخص جو پاکستان میں ایک فیکٹری
کو بے دردی سے قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو گھسیٹ کر سڑک پہ لائے اور پھر اس کی لاش کو آگ لگائے۔ یہ اس ملک میں کام ہوا ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا، وہ اسلام کہ جو امن کا درس دیتا ہے، امن و امان کا۔ اگر حالت جنگ نہیں ہے تو کسی کو ناحق قتل کرنے کی اسلام کی اجازت نہیں چھوڑتا۔ یہ اس ملک کا واقعہ ہے، اور قتل کرنے والے کوئی غیر مسلم نہیں ہے، قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور ایک غیر مسلم غیر ملکی جو آپ کے ملک میں مہمان ہے اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل بھی بے دردی کے ساتھ۔ بلکہ کل اس کے ایک بھائی کا بیان آیا کہ اگر ہم نے کسی جانور کو قتل کرنا ہوگا، یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، مسلمان نہیں، کہ اگر ہم نے کسی جانور کو بھی قتل کرنا ہو تو ہم اس طرح قتل نہیں کرتے جس طرح مسلمانوں نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ایک شیشے کی بوتل ہو تو وہ خالی ایک بوتل ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کا مواد وہ اسے یا تو خوشبو کی ایک بوتل بنا دیتا ہے یا شراب کی ایک بوتل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں زبانی طور پر، لیکن ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری گفتگو، ہمارا چال چلن وہ اسلام کے مطابق نہ ہو تو ہم زبانی مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن پکے مسلمان ہیں۔ اور قتل کی مذمت یہ اسلام کے اندر بارہ مقامات پر اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی بہت مذمت فرمائی۔ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہے۔ صرف کسی کو ہلکی سی تکلیف پہنچانا اسلام اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جا کے کسی شخص کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی حالت ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا معاملہ اللہ رب العزت حل کریں گے، جو سب سے فیصلہ، جو سب سے پہلے جس معاملے کا اللہ رب العزت فیصلہ سنائیں گے وہ قتل کے بارے میں ہوگا، کہ اگر کسی شخص نے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس شخص کو بدلہ لے کر دیں گے، اس مقتول کو بدلہ لے کر دیا جائے گا اس کا۔ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو حالات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، لوگوں میں جہالت، دین سے دوری، اسلامی تعلیمات سے دوری اتنی زیادہ کہ جس کا جب دل چاہتا ہے جو مرضی الزام لگا کے کسی کو کہیں پر بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا
کہ اگر تم تک کوئی خبر آئے تو کیا کرنا ہے؟ خبر کی تصدیق کرنی ہے. تصدیق کیے بغیر جب تک اس خبر کی تصدیق نہ ہو تم نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لینا، اس پر یقین بھی نہیں کرنا. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، کوئی خبر آئی اس کو سچ مانا اور اسے شیئر کرنا شروع کر دیا، نہ تصدیق کی، نہ کسی ایسے آدمی سے پوچھا کہ جس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ خبر سچ بھی ہے یا نہیں. جب ہم نے ان کاموں کو اختیار کر لیا کہ جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ جب تک کسی خبر کی تصدیق نہ کرو اس پر یقین نہیں کرنا، جب ہم نے تصدیق کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں اور بگاڑ پیدا شروع ہو گئے، اور ان بگاڑ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آج فسادات بڑھ رہے ہیں. ہر انسان اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں ہے کہ پتہ نہیں کب کون آ کے مجھے گولی مار دے اور بعد میں مجھ پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جائے کہ اس نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، یا نعوذ باللہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے. ہر انسان اس چیز سے پریشان ہے. لیکن اسلام میں یہ قتل کا معاملہ یہ بڑا سنگین جرم ہے، اور اسلام میں صرف 4 طرح کے لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے. اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جائے گا. لیکن یہ کرے گا کون؟ کہ جس کا دل چاہے اٹھے بندوق نکالے اور قاتل کو گولی مار دے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کیا کرتے؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اگر کوئی معاملہ ہوتا تو اس کو عدالت میں لے کے جایا جاتا، قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا، اور قاضی جو فیصلہ سناتا اس پر عمل کیا جاتا اور اس امر کو نافذ کیا جاتا، نہ کہ جس کا دل چاہے جو مرضی کرتا پھرے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان خود ہی جج بھی ہے، خود ہی وکیل بھی ہے، اور خود ہی قانون نافذ کرنے والا بھی ہے. تو بات چل رہی تھی کہ کس طرح کے لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے. پہلا قتل کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے. دوسرا کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے تو اس شخص کو قتل کیا جائے. اور تیسرا اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا مرتکب ہوتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس شخص کو رجم کیا جائے گا، اس شخص کو بھی پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا. اور چوتھا کہ اگر جنگ کے حالات ہیں، آپ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، تو اس جنگ میں موجود وہ کافر، وہ غیر مسلم جو آپ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، ان کو قتل کرنا جائز ہے. لیکن وہ غیر مسلم کہ جو آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، وہ آپ کے ملک میں رہائش پذیر ہیں، تو ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے حقوق بیان فرمائے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جب دینی تعلیمات کی کمی ہوئی، اسلام سے دوری ہوئی، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے کیا قوانین بیان فرمائے ہیں، تو
تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ سیالکوٹ جیسے واقعات پیش آتے ہیں. کبھی کسی کو کہاں میں قتل کر دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو کہاں میں قتل کر دیا جاتا ہے. یہ قتل و غارت یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلام سے دوری اختیار کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا کہ جو ذمہ تھا, کہ جس نے اسلامی ریاست کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا اور اسلامی ریاست نے اسے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی ہوئی تھی, اگر کسی شخص نے ایسے غیر مسلم کو بھی قتل کیا تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آتی ہے. آج اگر ہم خوشبو لگاتے ہیں تو کچھ دور جا کے وہ خوشبو ظاہر ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ شخص کہ جس کو 40 سال کی مسافت تک جنت کی آنے والی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی, اس سے ذرا آپ اندازہ کریں کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کتنا سنگین معاملہ اور کتنا سنگین جرم ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی پرواہ نہیں کی جا رہی کہ اسلامی معاشرے کے اندر اگر کوئی غیر مسلم معاہدہ کر کے آ جاتا ہے تو پھر اسلامی ریاست اس کی جان و مال, اس کی عزت و آبرو کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے. وہ اس چیز کی اسے ضمانت دیتی ہے کہ اگر تم ہمارے ملک میں رہو گے تو ہم تمہاری جان کی بھی حفاظت کریں گے, تمہارے مال کی بھی حفاظت کریں گے اور تمہاری عزت کی بھی حفاظت کریں گے. لیکن آج یہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا کہ جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی کہ ہم ایک ایسا ملک چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم کھل کر اسلام پر عمل کر سکیں. لیکن اس ملک میں رہنے والے مسلمان ان کو اسلام کی الف کا نہیں پتہ. اسلامی قوانین کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کا حق کس کے پاس ہے؟ اس کو سزا کون دے گا؟ اور سزا دینے کے لیے, اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہیاں, تصدیق, یہ ساری چیزیں پیش کی جائیں گی. اس کے بعد عدالت اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ اس شخص کا جرم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اسے سزا ملے گی یا نہیں ملے گی, اور اگر سزا ملے گی تو کیا سزا ملے گی. یہ ساری چیزیں عدالت کے لیے, اولي الامر کے لیے کہ جن کو سردار بنایا گیا, جن کو ہم نے اپنا نمائندہ بنایا ہے, نہ کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور اٹھ کر خود سے فیصلہ کر دے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے, اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں, لہذا میں اسے گولی مار دوں گا. اور پھر کسی شخص کو جلانا یہ اتنا کبیر عمل ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر نکلے. تو سفر پر جاتے ہوئے انہوں نے ایک چیونٹیوں کی بل دیکھی اور اس بل میں آگ لگائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس بل کو آگ کس نے لگائی؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگ ہم نے لگائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے رب کے سوا کسی کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے. یہ بات میں کسی انسان کی نہیں کر رہا, یہ بات شاید کہ ہمیں نظر آنے والا سب سے چھوٹا جاندار ہے چیونٹی. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات پر ایکشن لیتے ہوئے فرمایا کہ آگ کے رب کے علاوہ کسی انسان کے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ وہ کسی کو بھی آگ کا عذاب دے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں.
اور یہ سانحہ سیالکوٹ اس میں بھی ایسے نہیں کیا گیا. اس شخص کو پہلے بے دردی سے قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا. اور یہ کرنے والے ہم مسلمان ہیں, ہم عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کا عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہی کام کر رہے ہیں جس سے انہوں نے بلا فرمایا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں, کیونکہ ہمارے ایمان میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اور کسی کو قتل کرنا اتنا سنگین جرم. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو خزیمہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, تو کچھ لوگ ان کی تلوار کے نیچے آ گئے اور انہوں نے فوراً سے کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر بھی ان لوگوں کو قتل کر دیا. جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے اللہ, میں اس چیز سے بری ہوں کہ جو کام خالد بن ولید نے کیا. کہ اے اللہ, میں اس چیز کا حکم میں نے نہیں دیا کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے, اور جو شخص اسلام قبول کرنے کا کہہ دے اس کو بھی قتل کر دے گا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصے میں آ گئے کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے خالد, کیا تم نے ان کا دل چیر کے دیکھا کہ انہوں نے تمہارے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یا باقی کو اللہ رب العزت پر ایمان لیا ہے؟ میرے محترم بھائیو, کسی کو ناحق قتل کرنا کہ جس کا حق آپ کے پاس نہیں ہے, یہ بڑا سنگین جرم, انتہائی سنگین جرم. اگر اس کی سنگینی کا اندازہ لگانا ہو تو جس طرح ہم اکثر آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نماز اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا. اسی طرح معاملات میں سب سے پہلے اللہ رب العزت جس چیز کا فیصلہ کریں گے وہ قتل کے بارے میں ہوگا. اور ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے. کیا کسی کی جان لے لینا اتنا آسان کام ہے؟ اتنا آسان کام کہ بندوق نکالی, گولی ماری, اس کی جان آپ نے لے لی. اللہ رب العزت نے ایک شخص کو جان عطا کی, زندگی عطا کی, اور آپ بغیر کسی حق کے, بغیر اللہ رب العزت کے حکم کے آپ اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں, اس کی زندگی اسے چھین لیتے ہیں. اور صرف آپ اس انسان کی زندگی نہیں چھینتے, بلکہ اس کے پیچھے جو اس کا کنبہ قبیلہ ہے, جو اس کے اہل و عیال ہیں, ان سب کی زندگی آپ چھین لیتے ہیں. کہ جب آپ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر کا کمانے والا ہے, اب جب اس گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس کے بچے بھی یتیم, در در میں بھٹکنے والے, اس کی بیوی جو بیوہ ہو گئی, جس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. لیکن یہ ساری باتیں ہم ایک سائڈ پہ کر کے اور اسلام کی ساری تعلیمات سے ناواقف ہو کر ہم اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں, اور پھر ہمیں اس چیز پر کوئی ندامت اور شرمساری بھی نہیں ہوتی. میرے محترم بھائیو, یہ ایک واقعہ, ایسے کئی واقعات ہماری زندگی میں گزرے ہیں. ان کی روک تھام کے لیے سب سے پہلا کام کہ ہمیں اسلام کے قریب آنا ہوگا. ہمیں اس نظام حیات کے قریب آنا ہوگا کہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے, اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہو, اور اپنے معاشرے کے اندر جو فساد برپا ہے, جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہو. اور وہ کردار ہم تبھی ادا کریں گے جب ہمیں اسلامی قوانین کا پتہ ہو, جب ہمیں پتہ ہو کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے لیے کون سے قوانین لاگو کیے ہیں, کن کو ہم نے اختیار کرنا ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم نے دور رہنا ہے.
یہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم اس کے قریب آ کے اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا ہے جو سنا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔